اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے ہم آج پڑھیں گے سورہ انعام آیت نمبر 84 سے 84 سے۔ مجھے اور آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلی آیات میں تذکرہ ہو رہا تھا کس عظیم نبی کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا، کہ کیسے کیسے انہوں نے توحید کے اثبات میں اور شرک کی تردید میں دلائل دیے، اور یہ دلائل انہوں نے اللہ کی توفیق سے دیے۔ یہ دلائل دینا ان پہ اللہ رب العزت کا انعام تھا۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہمارے دلائل تھے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیے جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیے۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے درجات بلند کر دیے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی، اللہ کی توحید کے لیے محنت کی، شرک کا خاتمہ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اللہ نے ان کے درجات بلند کر دیے، ان کی اولاد میں نبوت رکھ دی، اور اعلان ہو گیا کہ آئندہ جو بھی کتاب نازل ہوگی ان کی اولاد میں سے کسی نہ کسی نبی پہ نازل ہوگی۔ اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 84 یہاں سے ہمارا آج کا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا، واو الگ ہے اور وَهَبْنَا الگ ہے۔ واو کا معنی کیا؟ اور وَهَبْنَا ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا، لہو اس کو، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق، کیا دیا؟ اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب، کلن ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی، ونوحن ہدینا من قبل، اور نوح کو ہم نے ہدایت دی من قبل، اس سے پہلے، ومن ذریتہ، اور اس کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، وکذالک، اور اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین، نیکوکاروں کو، احسان کرنے والوں کو۔ اس کے بعد آیت نمبر 85، وزکریا، اور زکریا کو یعنی کہ ہدایت دی، ویحییٰ، اور یحییٰ کو، وعیسیٰ، اور عیسیٰ کو، والیاس، اور الیاس کو، کلن، سب، من الصالحین، صالحین میں سے تھے، نیکوکاروں میں سے تھے، واسماعیل، اور اسماعیل کو، والیسع، اور یسع کو، ویونس، اور یونس کو، ولوط، اور لوط کو کیا کیا؟ ہدایت دی، وکلن، اور سب کو، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، علی العالمین، جہان والوں پہ۔ العالمین جمع ہے عالمن کی، عالمن ایک جہان، العالمین کئی جہان، تمام جہان۔ ایک آیت اور ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ایک ساتھ تفسیر کریں گے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، آبا جمع ہے کس کی؟ ابن کی۔ ابن ایک باپ، آبا کئی باپ، باپ تو ایک ہی ہوتا ہے، مراد کیا ہے؟ باپ، دادا، پردادا۔ ذریہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اولاد۔ اخوان، اخن کی جمع ہے بھائی، اور ان کے باپ، دادا، اور ان کی اولاد، اور ان کی بھائیوں میں سے کچھ کو، بعض کو۔ کچھ کس کا معنی ہے؟ بعض کس کا معنی ہے؟ من کا، من تبعیضیہ ہے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، واو کا معنی اور، اجتبینا، ہم نے چن لیا، سلیکٹ کر لیا، ہم، ان کو، وہدینا، اور ہم نے ہدایت دی، ہم، ان کو، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ رب العزت ان آیات میں تذکرہ کر رہے ہیں ان انعامات کا جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پہ کیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت ان کی اولاد میں رکھ دی، اور عربی میں کہتے ہیں کہ شرف الابناء متصل بالآباء، کہ بیٹے کو جو اعزاز ملتا ہے وہ باپ دادا تک پہنچتا ہے۔ بیٹے نے جو کارنامہ سر انجام دیا،
بیٹے کو جس انعام سے نوازا گیا اس کا تعلق باپ دادا سے قائم ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں یہ انبیاء کرام علیہم السلام آئے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی شرف ہے، ان کا بھی اعزاز ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے دیے اسے اسحاق اور یعقوب. اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے سگے بیٹے ہیں اور یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، یعنی کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. کلن ہدینا، سب کو ہی ہم نے ہدایت دی. کلن سے مراد یہاں پہ یہ دو ہیں، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، یعنی کہ ان دونوں کو ہم نے ہدایت دی، ایمان دیا، اسلام قبول کرنے کی توفیق دی اور انہیں نبوت سے نوازا. وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی. کس سے پہلے؟ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام نبی بن کر آئے، ان کو بھی اللہ نے ہدایت دی، ان کو بھی اللہ نے نبوت و رسالت کے اعزاز سے نوازا. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد میں سے. کس کی اولاد میں سے؟ اس میں دو قول ہیں علماء کرام کے، یہاں پہ دو قول ہیں. اس کی اولاد میں سے، کس کی اولاد میں سے؟ ایک قول یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے. اس قول کو امام طبری رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، پسند کیا ہے. دلیل کیا ہے اس قول کی؟ کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ سے پہلے جس شخصیت کا تذکرہ آیا ہے وہ نوح علیہ السلام ہے، اور ضمیر لوٹتی ہے اقرب کی طرف، اس قریبی ترین کی طرف جس کا تذکرہ پہلے ہوا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے تذکرہ نوح علیہ السلام کا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تو کچھ پیچھے رہ گیا ہے. تو اس لیے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ سے مراد کیا ہوگا کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم نے ہدایت دی. کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو. دوسرا قول یہ ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ اس سے مراد ہے ابراہیم علیہ السلام، کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم نے ہدایت دی داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، یوسف کو، ایوب کو، موسیٰ کو، ہارون کو علیہ السلام. جو کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کے دلائل میں سے ایک واضح دلیل یہ ہے کہ یہاں پہ گفتگو کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. تو جب گفتگو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہو رہی ہے تو ضمیر بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹے گی. تو من ذریتہ سے مراد کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. یہ قول اختیار کرنے والوں میں ایک بڑی شخصیت امام زجاج رحمہ اللہ ہے. تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہدایت دی داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو. ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ سلیمان بیٹے ہیں داؤد علیہ السلام کے، اور ایوب کو، یوسف کو، موسیٰ کو، ہارون کو. موسیٰ اور ہارون آپس میں کیا دونوں بھائی ہیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے المحسنین، نیکوکاروں کو. یعنی کہ جس طرح کا بدلہ ہم نے ان عظیم شخصیات کو دیا، اسی طرح کا بدلہ ہم کن کو دیا کرتے ہیں؟ نیکوکاروں کو.